بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز دو دعا سے کیا، بہت اچھی دعا، اور خاص طور پہ دور ازاں میں۔ دور ازاں کی اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ دور ازاں کی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ایک دور ازاں میں ایک اور دعا ہے، فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم۔ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی نصرت کرتے۔ بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا چاہیے، ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے۔ ایزی لے کے زندگی مت گزارو، ایک روٹین کی لائف سے ذرا بازو ہٹو۔ میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، کہ تمہاری دعائیں چینج ہونا۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں آج کے دور میں یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ یہ سوچو کہ یہ دور تیزی کے ساتھ گزر رہا۔ میں بہت احتیاط سے بند الفاظ میں پڑھ رہا کہ حالات اتنے بگڑے، اب دنیا کے حالات ایسے نہیں جائیں گے، گراف ایسا نہیں جائے گا، اب ایسا آ رہا۔ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں، میں کوئی پریڈکشنز نہیں کر رہا، میں کوئی پریڈکشنز نہیں کر رہا۔ آپ پریڈکشن کر ہی نہیں سکتے، حرام۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، تاریخ سے، ہسٹری سے، ارشادات معصومین سے، اب لائف ایسا نہیں جائے گی، ایسا آئے گی، بالکل نیچے کی طرف جائے گی۔ اب ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کو کہاں رہنا ہے، کہاں رہیں گے، نیچے رہیں گے یا جہاں تھے مولا حسین کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اس لیے کہ تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں ساری، ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں رہتا کہ ہم کبھی ختم بھی ہوں گے، کبھی نہیں رہتا۔ یہ رکھنا ہمیشہ اپنے بیک آف یور مائنڈ، یہ رہنا کہ کچھ بھی ہو سکتا، اینی تھنگ کین ہیپن۔ ابھی آج سے 3 مہینے پہلے آپ نے بھی نیوز میں پڑھا ہوگا، احمد آباد میں ایک ایئر انڈیا کی فلائٹ کا کریش ہوا، سب نیوز میں تھا۔ 250 کے قریب لوگ 3-4 منٹ میں ختم ہو گئے۔ اس میں کئی مسلمان بھی تھے، انسان تو تھے۔ 4-5 منٹ کے اندر، اب آپ صرف امیجن کریں، ہم بھی ہزاروں فلائٹس میں جاتے ہیں، صبح شام گھر سے نکلتے ہیں، کبھی میرے ذہن میں یہ آتا کہ یار میں واپس نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچتے، ایک غفلت ہے، ایک اگنورنس ہے ہمارے پاس کہ میں بہت I'm something، کوئی something نہیں ہوتا، وہ ہے ہر چیز۔ اس کا کرم چاہیے، اس کا رحم چاہیے، اس رحم کے لیے یہ دعا۔ میں جو آپ مجلس کا آغاز جس سے کیا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، ایک دفعہ زیارت کر لی، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد ہم پلان کرتے ہیں، یہ نہیں بول رہا میں ہر سال لوگ 40 میں جاتے ہیں، لیکن 40 کی زیارت کی پلاننگ سب کی ہو گئی۔ ہر آدمی پلان کر رہا کہ میں مولا حسین کے پاس جا رہا ہوں، انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے۔ آپ نہیں جا رہے، آپ کو بلایا جا رہا تو جا رہے ہم۔ کیا بول رہا میں، کیا بول رہا ہوں؟ انویٹیشن پہ جا رہے، مولا حسین کا انویٹیشن ہے آپ کے لیے، تو آپ جا رہے۔ جب جا رہے تو کچھ پلان کیا مولا حسین کو کچھ دینے کا، کچھ گفٹ دینے والے، یا جیسے گئے تھے لاسٹ ایئر ویسی ہے۔ لاسٹ ایئر گئے تھے، زیارت سے آنے کے بعد کوئی چینج آیا؟ کچھ دے کر آئے حسین کو؟ آپ بولیں گے میں کیا دوں گا؟ کیا مولا پیسہ مانگ رہے، سونا چاندی مانگ رہے آپ سے؟ عورتوں کو بھی بول رہا، ڈائمنڈز مانگ رہے، کیا مانگ رہے مولا سے؟ کچھ نہیں مانگ رہے۔ لیکن آپ کا، ہمارا بھی تو فرض ہے، یہ اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر جائے، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جائے۔ کوئی بزرگ ہے، کوئی کرم فرما ہے جس نے تمہارے اوپر ہمیشہ احسان کیا۔ حسین سے بڑا احسان کس کا ہے بابا، کس کا ہے؟ خاموش مت سنو، یہ حقیقت ہے، what I'm saying، یہ حقیقت، یہ ریالٹی ہے۔ ہم جا رہے لیکن کوئی پلان کیا ہے، کپڑے پیک کیے، لیٹس گو۔ بابا جانے سے پہلے سوچو، کر رہے کیا، کہاں جا رہے؟ غفلت میں مت آؤ،
جانے سے پہلے شکر ادا کر کے جاؤ کہ حسین نے تم کو بلایا. کوئی کرتا ہے؟ زبان پر آتا یہ جملہ، مولا آپ نے مجھ جیسے گناہگار کو بلایا. میں آج 1 یا 2 تحفے دے کے جاؤں گا جو میرا طریقہ ہے. سب سے پہلے یہ پلان کرو کہ مولا میں آ رہا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا. کتنے خاموش ہو گئے نہیں؟ گناہ کے نام پہ ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا کہ میں گناہگار تھوڑی ہوں، وہ گناہگار ہے. اگر میرا اشارہ کہیں گیا تو برا مت مانو، میرے ذہنوں میں کیا ہے؟ میں تھوڑی گناہگار ہوں، میں تو سب سے بڑا پائس ہوں، سب سے بڑا نیک ہوں، سب سے بڑا ڈونر ہوں. دیتے نہیں لیکن ہے تو سوچتے تو. $100 دے کے ہم 1000 آدمی سے حساب پوچھتے ہیں. بابا ایک چیز یاد رکھو، حسین کو دے کے پوچھو مت اللہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں. حسین کو دے کے پوچھو مت. مجھے یہ مجلسوں میں ایک چینج چاہیے میرے یوتھ میں، فکر کا چینج. یہ مت بولو کہ مجھے چینج کی ضرورت نہیں ہے، یہ مت بولو. ہر انسان کو چینج کی ضرورت ہے، ہر انسان کو. ہر لمحہ وہی بول سکتا کہ جس کو یہ یقین ہے کہ شیطان نہیں ہے. کیا بولا یار؟ شیطان ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوا، وہ لازم تمہارے اعمال کو خراب کرے گا. جتنے جا رہے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ جانے سے پہلے جسٹ پلان یور سیلف، پیپر پہ لکھ لو یا ذہن میں رکھ لو کہ مجھے یہ کرنا ہے مولا حسین کے پاس جا کے. صرف واک کرنا نہیں، واک کو آپ کیا سمجھ، واک ٹو پیراڈائز ہے. وہ ایک جنت سے دوسری جنت کو جاتے ہیں. نجف اشرف سے کربلا محلہ جا رہے، 3 دن 2.5 دن 2 دن کی واک ہے. جب واک کو جاتے ہیں تم کو اندازہ ہے تمہارا ایک پیر اٹھ رہا اور ایک پیر رکھ رہے، تو 1,00,000 گناہ تمہارے معاف ہوتے جا رہے. حسین کے پاس جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے، جو یہاں سن رہا آئیکن کے اندر اور جو باہر مجھے سن رہا، سب گلوبل پیغام دے رہا کہ کربلا جانے سے پہلے معاف کروا لو، معاف کر دو. جن سے تم ناراض ہو اس کو بول دو کہ I'm sorry. سوری بولنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. میں یہ نہیں بول رہا سوری بولو. اور ایک بات بولوں روک کے، غور سے سنو. جب تم استغفار کرتے ہو نا تو تمہارا غرور بھی ٹوٹتا ہے. کہاں بولا یہاں؟ I don't know، آئیکن کا مجمع ہی بدل گیا. ایک کو تو معاف کرو تو at least you can go and say to مولا حسین کہ مولا حسین please forgive me. ہم کسی کو نہیں معاف کریں گے. ہم مولا حسین کو بول رہا کہ مولا you forgive me. کیوں کریں گے forgive؟ کیوں؟ میں عورتوں کو بول رہا، یہ پرابلم خاص طور پہ عورتوں میں رہتا ہے. یہاں کی عورتوں میں نہیں رہتا ہے، نیویارک کی تو رہتا ہی نہیں بات کریں گے. ارے کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ تمہارے پاس اگر یہ جذبہ نہیں ہے، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible what I'm saying. کہ اگر میرے پاس یہ جذبہ نہیں ہے معافی کا، کسی کو میں معاف نہیں کر سکتا، تو یاد رکھو حسین کے پاس جاؤ گے تو حسین بولیں گے تو پہلے جا اس کو معاف کر دے. یہ جذبہ معصومین کا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی کوالٹی ہے. اللہ کے سامنے آپ جا کے بولتے نہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے کتنی مرتبہ قرآن میں بولا کہ میں تواب الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. اور ہم پھر دعائے کمیل پڑھتے ہو، بولتے ہو یا سریع الرضا، تو سب سے جلدی راضی ہوتا لیکن میں راضی نہیں ہوں گا کسی سے. زد مت کرو، چیک کرو. میں یہ نہیں بول رہا کوئی آپ لوگ کسی سے ناراض ہے، میرا مطلب یہ نہیں. اگر بول رہا اگر کوئی ہے کربلا جانے سے پہلے، فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ان سب کو معاف کر دو. پھر حسین کے بعد جا کے بولو مولا جو آپ کی صفت تھی میں پہلا تحفہ آپ کو دے رہا، مولا یہیں سے دے رہا کہ مولا آپ مجھے معاف کرو. یہ بہترین گفٹ ہے تم کربلا میں حسین کے پاس جا کے دو گے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ. یہ کوئی چھوٹی دعا نہیں ہے.
آج کے دور کی سب سے بڑی دعا ہے، جو نہیں جا رہا وہ بھی دعا کرے، وہ بھی زبان پہ یہ کلمات کو دہرائے، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ۔ تمہاری زبان پہ یہ رہنا، بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا۔ جب تم خنود پڑھو تو یہ بولو، ہر خنود میں بولو، پورا جو خنود پڑھتے ہیں وہ پورا پڑھ کے بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ پھر بولو وفی الآخرت شفاعت الحسین، حسین کی شفاعت نصیب ہو۔ آپ سوچو اگر شفاعت الحسین نصیب ہو جائے نا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارا، تم راج کرو۔ بھیک مانگ رہے ہم، بیک کر رہے مولا حسین سے کہ مولا مجھے شفاعت الحسین دو، آپ کی شفاعت چاہیے۔ ایک نظر کرم حسین کی کسی کو حر بنا دیتی ہے۔ حر تھا لیکن حسین نے ایسی نظر کرم کی، ایسی نظر کرم کی، غور سے سنو، اتنی دیر سے بول رہا فارگیو می مولا حسین کو بولا، اتنا نظر کرم حسین کیا ہے؟ ایک میں تو بولتا ہے گلانس، نظر کرم حسین یہ ہے کہ جو سٹیٹس حبیب کو نہیں ملا، جو مسلم کو نہیں ملا، جو زہیر کو نہیں ملا، جو سعید کو نہیں ملا، حسین نے حر کو وہ دیا کہ حر کے سر پہ وہ تاج باندھا، رومال فاطمہ، حر وہ بادشاہ ہے جس کے سر پہ یہ تاج موجود۔ زمانے کا امام حر کو سلام کر کے بولتا ہے بیبی انتا و امی تبتم حر، میرے ماں باپ فدا تیرے۔ ہمارے لیے درس ہے دوستو، کربلا کا ہر شہید کی شہادت ہمارے لیے ایک درس ہے۔ 72 مجلسیں انشاءاللہ پڑھوں گا خالی شہدائے کربلا کے اوپر کہ ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا، وہ پرسنالٹیز کیا تھیں، ان کا کام کیا کیا انہوں نے۔ کربلا ایک درس ہے، کربلا ریولوشن کا نام ہے، انقلاب کا نام ہے، ذہن کا انقلاب، فکر کا انقلاب، سوچ کا انقلاب، تمہاری تھنکنگ کا انقلاب آنا۔ 40 دن سے اگر کوئی انقلاب نہیں آیا تو then what are you doing؟ کیا کر رہے تم؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں۔ تو پہلا میرا پیغام آج کا کیا تھا کہ معاف کر کے جاؤ۔ زیارت پہ جا رہے ہیں نا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، انشاءاللہ معاف کر کے جاؤ۔ آج عابد بلرامی کی بات پہ عمل کر لو۔ تم نے آج ہی معاف کر دیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی ہے، انڈیا میں کوئی، جیسے کال دے، یہ واٹس ایپ پہ میسیج نہیں کرنا if I hurt you I'm sorry، no، کال کرو۔ اور دیکھیے ایک بات بولوں، یہاں تو سب ماشاءاللہ پیسے والے لوگ ہیں، اب ہے تو بھی نہیں بولیں گے، بولو گے بابا مجھے تھوڑی دیر، میں تھوڑی مانگ رہا پیسے، سب ماشاءاللہ ملینرز ہے، سب کے چہرے خاموش ہو گئے، سر ہلا رہے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے حسین کے عزادار اور ملینر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ بہرحال اس پہ بحث نہیں کرتا ہوں۔ تو سب ماشاءاللہ ویل ٹو ڈو ہیں۔ ناراض یہاں کم ہوں گے لوگ، بیک ہوم ہوں گے، اس لیے کہ غریب ماں ہے۔ ناراض ہم غریب کو ہی کرتے، پیسے والے کو کرتے؟ کوئی کرتا ہے پیسے والے؟ نیو یارک کا جو سب سے بڑے پیسے والے ملینر لوگ ہیں، آپ اس سے کوشش کرتے کہ ٹرمز بن جائے، پی آر بن جائے، وہ مجھے جاننے لگے۔ کیوں؟ اس لیے جاننے لگے کہ کبھی کوئی وقت آئے گا تو وہ میری مدد کرے گا۔ پھر بڑے مولائی ہیں۔ حسین پہ بھروسہ نہیں ہے، تعلقات بنانا ہے، فاطمہ کے لال سے تعلقات بناؤ، حسین سے بناؤ تعلقات۔ آپ کیا سمجھ رہے مولا حسین کو؟ تمہاری زندگی نہ بدلے تو بولو، کوئی ایسا مسئلہ ہے جسٹ لیٹ می نو۔ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، میں مولا حسین کا ایک عمل دیتا آپ کو، آپ بولیں گے ابھی دو، ابھی کبھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ کسی کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو میں کیوں دوں؟ پہلے معاف کرو۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ آپ یہ مت بولو کہ کیا پیچھے پڑ گئے، معاف کرو معاف کرو معاف کرو معاف کرو۔ میں چاہتا کہ تم مجلس سے اٹھو تو تمہارے گناہ ایسے معاف ہوں جیسے حر کے معاف ہوئے۔ جب تک دوسروں کو نہیں کرو گے کچھ، اسلام گیو اینڈ ٹیک کا مذہب ہے، تم دو لو،
جب تک تم کچھ دو گے نہیں، ساری دعائیں اٹھا کے دیکھ لو، سارے اعمال اٹھا کے دیکھ لو، سب سے زیادہ کس چیز پہ سٹریس کیا گیا؟ فارگیونیس کے اوپر۔ اور کربلا کا یہ پہلا پیغام، کربلا شروع فارگیونیس سے ہوئی، کربلا شروع معافی سے ہوئی، تو میں پہلا میسج دے رہا، اربعین حسین کے لیے جا رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو جا رہا یہاں سے، اگر بول رہا وہ کسی سے ناراض ہے یا کوئی اس سے ناراض ہے، تو فون کر کے معافی مانگ کے جاؤ کربلا، تمہارا پہلا قدم کربلا پہ پہنچے گا تو مولا حسین کہیں گے یہ وہ آ رہا نیو یارک سے جو میری سیرت پہ عمل کیا۔ رات میں سونے سے پہلے عاشورہ کے 4 سلام ضرور پڑھنا۔ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین بیفور یو گو ٹو بیڈ۔ پھر ایک جملہ بولو، السلام علیکہ یا غریب الغربا شہزادی معصوم۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے بولو، السلام علیکہ یا فرزند مظلوم بی بی زہرا۔ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ 1 منٹ بھی نہیں جاتا، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھو۔ اس کے بعد یہ جملہ بولو کہ اللہ، اگر آپ کے ذہن میں تو ہوگا نا وہ مجھ سے ناراض کرتا، یہ بولو کہ پروردگار میں نے سب کو معاف کیا، تیری مخلوق میں، تیرے بندوں میں جن لوگوں نے مجھے ہرٹ کیا اب تک میں نے سب کو معاف کر دیا، اب تو ان سے حساب نہیں لینا۔ حسین کے نام پہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ یقین کرو، کل آپ مجھے بتانا کہ تمہاری رات کی نیند کیسے آتی اور کل کا دن کیسے گزرتا۔ یہ بولنا کہ میں نے سب کو معاف کیا، وہ بھائی، وہ بہن، وہ رشتہ دار، وہ بولو جن لوگوں نے مجھے ہرٹ کیا، تکلیف دی، میں نے سب کو معاف کیا اور تو مجھے معاف کر دے۔ حسین کے نام پہ 40 قریب ہے، حسین کے نام پہ معاف کر دے، حسین کے بچوں کے نام پہ معاف کر دے۔ پھر دیکھنا تم پیسفل طریقے سے سو گئے، اور کل کا دن دیکھنا، لیٹ می نو ٹمارو انشاءاللہ کہ کرم حسین کیا ہوتا ہے، معافی کی فضیلت کیا ہے، معافی سے سکون کتنا ملتا۔ آپ صرف سوری بولو، سکون کتنا ملتا۔ میں بندوں کو نہیں، اللہ کو بولو، اللہ سکون کتنا دیتا۔ دوستو، اس وقت دنیا میں سوائے سٹریس کے کچھ نہیں ہے۔ پیس چاہتے ہو تو ان کے دروازے پہ آؤ، ان کی سیرت پہ عمل کرو، بس۔